بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس واقعہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر ایک بہت بڑا بدکاری کا داغ لگنے کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی جو کہ مستقبل کے سلطان تھے، اس پر ایک شرح نامی لڑکی نے بدکاری کا الزام لگا دیا تھا۔ قاضی ابن ارسطو جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا استاد بھی تھا، صبح مقدمے کو سنانے والا تھا۔ یہ الزام ایک عام انسان پر نہیں بلکہ ایک باصلاحیت اور باکردار انسان نجم الدین ایوبی کے بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک لڑکی نے لگایا تھا۔ قاضی ابن ارسطو بہت پریشان تھے کہ اگر میرے شاگرد پر لگایا گیا الزام سچ ثابت ہو گیا تو میری ساری زندگی کی تعلیم اور دیگر تربیت پر پانی پھر جائے گا۔ قاضی نے وضو کیا اور جائے نماز پر اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور دعا کرنے لگے، اے میرے مالک، تیرے باکردار اور نیک بندے پر مشکل وقت آ پڑا ہے تو اس کی اپنی غیبی مدد فرما اور اس کی عزت کی حفاظت فرما۔ بے شک تو ہی عزت دینے والا ہے اور تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کسی کی طرف بری نظر بھی اٹھا کر دیکھے، لیکن دوسری طرف شارع نامی لڑکی پورے وثوق سے سلطان صلاح الدین ایوبی پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب سلطان نور الدین زنگی اپنی سلطنت پر قائم و دائم تھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی پر ایک شارع نامی لڑکی نے الزام لگا دیا کہ صلاح الدین ایوبی نے اس سے اکیلے پا کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ تمام لوگ حیران تھے کہ سلطان اس طرح کا کام کر سکتا ہے کیا؟ کسی کو یقین نہیں آتا تھا۔ کوئی کچھ بات کرتا اور کوئی کچھ بات کرتا۔ اگلی صبح سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسطو نے یہ مقدمہ سنانا تھا اور صلاح الدین ایوبی پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد سزا سنائی جانی تھی۔ صلاح الدین ایوبی رات کو ساری رات بخار میں تڑپ رہے تھے اور اللہ سے دعا کرتے رہے، اے میرے مالک، تو ہی میری مدد فرما، تو ہی بہتر جانتا ہے، تو ہی سب سے سچا ہے، بے شک میری مدد کرنے والا ہے۔ صبح کا وقت ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بخار بہت زیادہ تھا۔ صلاح الدین نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں گر کر دعا مانگی اور کہا، اے میرے مالک، تو ہی میری عزت رکھنا۔ وہ دن نجم الدین ایوبی خاندان کے لیے بہت ہی عجیب دن تھا۔ لوگ بڑی بے تابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسطو اس مقدمے کو سنائیں گے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت بھی کچھ لوگ نور الدین زنگی کے خلاف تھے جبکہ کچھ لوگ نور الدین زنگی کے ساتھ تھے۔ اس لیے لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات تھے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے دربار میں آ چکے تھے اور اس کے بائیں جانب قاضی ابن ارسطو کا تخت تھا اور نیچے صلاح الدین ایوبی ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے فرض جرم پڑھ کر سنایا اور فرض جرم پڑھنے کے بعد قاضی سلطان صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تمہیں اپنی صفائی میں بولنے کا پورا حق ہے۔ قاضی کی بات ختم ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے قاضی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی قاضی صاحب نے حکم دیا کہ شارع نامی لڑکی کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس لڑکی کا سارا جسم ڈھانپا ہوا تھا اور صرف آنکھیں وہ بھی بڑی مشکل سے دکھائی دے رہی تھیں۔ صلاح الدین سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، وہ مجھ پر اتنا برا الزام کیوں لگا رہی ہے؟ مجھے اسے آخر ایسے
کون سی غلطی سرزدہ ہوئی جس لڑکی نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ قاضی ارسطو شارع نامی لڑکی سے مخاطب ہوئے اور پوچھا، بتاؤ صلاح الدین ایوبی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنے بیان پہلے دے چکی ہوں، مزید ایسی باتیں کر کے مجھے مزید عزت خوار نہیں کروا سکتی۔ بہار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، زبان پر بھی لرزاں تھی۔ دیکھ کر مجمع کو یہ لگ رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی بے قصور نہیں ہے۔ سلطان نور الدین زنگی بڑا غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لوگ بڑے غور سے صلاح الدین ایوبی اور اس کی لڑکی کی باتوں کو سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے کہا کہ کیا تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا کہ ایک بے قصور انسان پر اتنا برا الزام لگا رہی ہو؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی کا بھتیجا ہونے کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی اگر مجرم قرار بھی دیا گیا تو سزا سے بچ جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے قاضی سے کہا، جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے تو پھر ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور میں بھی اس لڑکی کو کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے اس کا الزام سچ ہے تو میں وہ بھی گناہ قبول کر لوں گا جو مجھ سے سرزدہ بھی نہ ہوا۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی صلاح الدین ایوبی کو بغور دیکھنے لگی۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حالت سمجھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بخوبی دیکھنے کے بعد لڑکی چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہا، میں نے تمام مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتی ہوں کہ صلاح الدین ایوبی بالکل بے قصور ہے، سارا گناہ میرا ہے۔ یہ سن کر سارا مجمع حیران ہو گیا اور اس لڑکی کے چند الفاظ نے مقدمے کو الٹ کر دیا۔ اتنے میں سلطان نور الدین زنگی دہشت سے اپنی کرسی سے اٹھے اور اس لڑکی کو کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ الزام تراشی کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے اس کی مجھے کتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس کے بعد قاضی نے شارع سے کہا، آخر ایسا کیا وجہ تھی کہ تم نے صلاح الدین ایوبی پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ لڑکی نے اپنی آنکھیں جھکا لیں، لیکن جب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، اے میرے سلطان، میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، شاید جس کی تلافی بھی ناممکن ہے، کیونکہ جو داغ صلاح الدین ایوبی کے کردار پر لگا وہ شاید میں چاہتے ہوئے بھی نہ مٹا سکوں، لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے میں مجبور تھی۔ صلاح نور الدین زنگی نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں اس کام کے لیے کس نے مجبور کیا؟ تو شارع نامی لڑکی نے کہا، امیر ابن مرکوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس عالی مراد میں امیر نے مجھ پر یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا۔ یہ سب سنتے ہی تمام درباری امیر ابن مرکوم کی ملامت اور غصے کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ امیر ابن مرکوم اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے دبدبے کے ساتھ کہنے لگا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں صلاح الدین ایوبی کی طرف اس کو جانتا تک نہیں۔ نور الدین زنگی نے کہا کہ کل معلوم ہو جائے گا کون بے گناہ ہے اور کون گنہگار۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے شارع نامی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے؟ لڑکی نے کہا کہ ایک جنگ میں میرے ماں باپ مارے گئے تھے اور میں اس ظالم امیر ابن مرکوم کے ہاتھ لگی تھی۔ یہ مجھ پر بے انتہا ظلم کرتا تھا، بے حد تشدد کرتا تھا اور شاہی کنیز کے جانب کرنے کے بعد اس لڑکی کی پیٹھ پر کوڑے کے نشان بھی دکھائے گئے۔ اور ادھر سلطان نور الدین زنگی کی خاص جاسوسوں نے شارع اور ابن مرکوم کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لیں اور ان کے آپس کے تعلق کو سلطان کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اگلے دن پورے مجمع کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی دعوت دی۔ یہ دعوت اس لیے تھی کہ قاضی ابن مرکوم کی سزا لوگوں کے سامنے دکھا سکے۔ تمام لوگ بڑی بڑی دور سے
امیر ابن مرکوم کی حالت دیکھنے کے لیے آئے۔ جب اس میدان میں لایا گیا تو سخت زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگ اس کو ملامت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شریعت کے مطابق 70 کوڑے مارے گئے اور اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی۔ اس سے شاہی عہدہ بھی لے لیا اور اس کی تمام جائیداد سلطان صلاح الدین ایوبی کو دینے کی دعوت دی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کہ میں کسی کا مال اپنے حصے میں رکھ کر عاصب نہیں بن سکتا۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد اور اس کے وجود پر لگایا گیا بدکاری کا داغ دودھ کی طرح دھل گیا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ جو انسان گناہ بدکاری زنا سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اور جس کا کھلم کھلا واقعہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا اور بھڑکایا گیا، ایسے گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو دروازے بند ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں سے اور اللہ نے اپنے سرخرو لے